بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہوئے، جس کے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی دولت ملی. اس دولت پر، اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. معزز سامعین کرام، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم دولت، سب سے بڑی دولت جو ہمیں ملی ہے، وہ کون سی دولت ہے؟ جی، ایمان کی دولت. ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، یہ سب سے عظیم دولت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. کوئی ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت؟ کوئی دولت نہیں ہے. یہ سب سے عظیم اللہ تعالیٰ کی دولت ہے. اس دولت پر، اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں اتنا ہی کم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے اس دنیا میں امتحانات کے مختلف مراحل سے ہمیں گزارا ہے. اس دنیا میں بہت سارے امتحانات ہیں، قدم قدم پر امتحان ہے. ایک مومن کی زندگی پوری امتحانات سے عبارت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب کے باپ آدم علیہ السلام کا جنت میں امتحان لیا. دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کا امتحان لیا، اور ہم سب کا روزانہ امتحان ہوتا ہے. روزانہ امتحان ہوتا ہے. مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. اللہ کی طرف مؤذن بلا رہا ہے. امتحان ہے. کتنے لوگ اللہ کے اس داعی کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے فیل ہو جاتے ہیں اور دعوت پر لبیک نہیں کہتے اور کامیابی کی طرف نہیں آتے، نماز کی طرف نہیں آتے، امتحان میں فیل ہو گئے. یہ دنیا پوری ہماری امتحانات سے عبارت ہے. شریعت کا ہر حکم ہمارا امتحان ہے. ہر چیز، ہر حکم، ہر برائی جس سے ہمیں روکا گیا ہے، یہ سب جو ہے ہمارے امتحانات ہیں. جو امتحانات میں کامیاب ہو گیا وہ اپنی آخرت میں جو ہے کامیاب ہو گیا. اس اخروی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اس آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ دنیا کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں قسم کھا کر کے انسان کے خسارے کی بات بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہا ہے. قسم کب کھائی جاتی ہے؟ کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. کوئی بہت اہم امپورٹنٹ بات ہوتی ہے تو قسم کھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہا ان الانسان لفی خسر. قسم کی تاکید، انا کی تاکید اور لام کی تاکید، لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام انسان، جتنے بھی انسان ہیں، خسارے میں ہیں سوائے اس انسان کے جس میں چار صفات پائی جائیں. جس میں چار صفت پائے جائیں وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ باقی تمام لوگ خسارے میں ہیں. کون فرما رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قسم کھا کے فرما رہا ہے، تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے اس انسان کے جس میں 4 خوبی، 4 صفتیں پائی گئیں۔ یہ 4 صفتیں کون سی ہیں؟ یہ 4 صفات کیا ہیں؟ ان کا جاننا ضروری ہے، ورنہ گھاٹے میں چلے جائیں گے، نقصان میں چلے جائیں گے۔ پہلی صفت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی صفت ایمان، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ گھاٹے میں کون لوگ نہیں ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی وصیت کی، نصیحت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کیا۔ یہ 4 صفات ہیں۔ نمبر 1 ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ لوگوں میں سے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسانی شکل میں آئے، اور اس نے کئی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا، مل ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں آ کے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان۔ ویری گڈ۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں، 6 پلر ایمان کے۔ یہ ہر مسلمان کو، بچے کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 ارکان ہیں، سب کو یاد ہے نا؟ پھر سے میں دہرا رہا ہوں، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لے۔ سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے پاس جو مخلوقات ہیں اللہ کی عبادت کرنے والی، قدسیہ صفات کی جو مخلوقات ہیں، جو ہر وقت اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگی رہتی ہیں، اس مخلوق کا کیا نام ہے؟ فرشتے۔ ان فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے ہم انسانوں کی طرف ایک چیز بھیجی۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب، اللہ کی کتاب۔ اس کتاب پر ایمان لانا، یا جتنی بھی کتابیں بھیجی تمام کتابوں پر ایمان لانا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے، ان کتابوں کو ہم انسانوں میں سے کسی انسان کے اوپر اس کو اتارا۔ اس انسان کو کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ میں انسان کہہ رہا ہوں، بشر، چونکہ انسانوں میں رسول، نبی انسانوں ہی میں سے آئے ہیں۔ ایسا نہیں کوئی دوسری مخلوق، کوئی جنات یا فرشتوں میں سے رسول آئے ہوں، نہیں، انسانوں ہی میں سے رسول اللہ نے بھیجے۔ اللہ پر ایمان، نمبر 1 اللہ پر ایمان۔ اس کے پاس جو مخلوق فرشتے، ان پر ایمان۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو چیز نازل فرمائی ہماری طرف، وہ کیا ہے؟ کتاب، قرآن پاک، اس پر ایمان۔ اور اس کو کس کے اوپر نازل کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، رسولوں پر ایمان۔ اب یہ دنیا میں اس کتاب پر ایمان کرنا، عمل کرنا اس کتاب پر، اور جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ویسے عمل کرنا۔ یہ جو عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کا نتیجہ کب ملے گا؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن پر ایمان،
قیامت کے دن، قیامت انسان کی موت کے بعد، موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ وہی قیامت کے دن پر جب ایمان بولتے ہیں تو موت سے لے کر کے پورے تمام جتنے بھی احکام و مسائل ہیں قبر کے اور قیامت کے دن کے، پورے صراط اور حساب کتاب، جنت جہنم، حوض کوثر، سب ایمان بالیوم الآخر میں داخل ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے رچانے بسانے سے پہلے ہی سب لکھ دیا تھا۔ یہ جو چیز یہ لکھی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر پر ایمان۔ تو ایمان کے کتنے ارکان ہوئے؟ 6 ارکان ہیں، یہ سب کو معلوم رہنے چاہیے۔ چلیے، ایمان اور اسلام، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، جی ہاں نمبر 1، ہاں ادھر سے بتائیے کوئی لاسٹ میں۔ کلمہ توحید، کلمہ شہادتین، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ایمان کا پہلا پلر ہے، اسلام کا یہ پہلا ستون ہے، پہلا پلر ہے۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، پانچواں حج ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اس پر حج فرض ہے، اور جس پہ طاقت نہیں ہے اس پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کو ماننا ہے کہ جب بھی فرصت ملے گی، طاقت ملے گی، میں حج کروں گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ بھی ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نصاب کو پہنچا ہوا مال ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ غریب آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن غریب کو بھی ماننا ہے کہ اسلام کا رکن ہے۔ اگر مجھے اتنا مال مل گیا جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو میں ضرور زکوٰۃ ادا کروں گا، لیکن یہ ہے کہ فرض نہیں ہے تو صدقہ، نفلی صدقہ خیرات وہ کرتے رہیں، معمولی جتنی استطاعت ہے۔ تو اسلام اور ایمان جب یہ ایک ساتھ بولے جائیں تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے، جو ہم نے ابھی بیان کیا آپ کے سامنے۔ لیکن جب صرف اسلام بولیں گے تو اس میں ایمان بھی داخل ہے، اور ایمان بولیں گے تو اس میں اسلام بھی داخل ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ ایمان، اب ایمان کا جو تعلق ہے بنیادی طور پر وہ باطنی اعمال اور امور سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ پر ایمان، اس میں کچھ کرنا ہے کیا؟ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے۔ اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں؟ تو یہ پہلی چیز، اللہ پر ایمان۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں جو ایمان سے متعلق ہے، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس کا تعلق جو ہے تصدیق سے ہے، دل سے ہے۔ لیکن یہ دل میں جو تصدیق ہے اس کو زبان سے اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ دل میں یقین ہے اللہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، معبود ہے، اس کو زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ اس کو بولتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالجنان۔ اب کوئی آدمی زبان سے کہہ رہا، پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کتنے لوگ زبان سے کیا کیا دعوے کرتے رہتے ہیں، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ جو آپ کے دل میں ہے آپ نے زبان سے اظہار کیا، لیکن زبان سے صحیح کہا کہ جھوٹ کہا، اس کو ثابت کرنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا لیکن میں کلمہ پڑھوں گا، بس مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، کیا مسلمان ہوگا وہ؟ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کلمے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کلمے کو سمجھا نہیں ہے۔ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ عبادت اللہ ہی کی کروں گا، میں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، مان رہا ہوں میں دل سے مان رہا ہوں۔
تو عبادت کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اب اگر کوئی آدمی عبادت نہیں کر رہا ہے تو یہ جو بات کہہ رہا ہے، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے، جو کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے میں سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے کلمہ پڑھنے میں۔ کلمہ پڑھے گا صحیح سے دل سے، سچے دل سے کلمہ پڑھے گا، سچی زبان سے کلمہ پڑھے گا تو کلمے کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، لہذا عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعہ، اہل الحدیث کے یہاں ایمان کی تعریف کیا ہے؟ الاقرار باللسان، زبان سے اقرار، دل میں تصدیق، والتصدیق بالجنان، والعمل بالجوارح، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ایمان کے مطابق عمل صالح کیا، جس جس چیز پر اس کا یقین ہے، ایمان ہے، تصدیق کر رہا ہے جس چیز کی، اس پر وہ عمل بھی کر رہا ہے۔ دیکھیے جتنا زیادہ یقین ہوتا ہے کسی چیز پر، اسی کے مطابق اتنا ہی عمل ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے اپنے کاروبار میں اپنے جتنی زیادہ کسی چیز پر کانفیڈنس ہے، یقین ہے، ویسے ہی ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ جہاں پتہ ہے کہ یہاں نقصان ہے، خسارہ ہے، وہاں اس سے پرہیز کرتے بچتے ہیں۔ جہاں یقین ہے کہ یہاں بہت نفع ہے، وہاں بہت محنت کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے۔ تو ایسے ہی جب ہمیں اگر یقین ہے جنت پر، جہنم پر، آخرت پر، فرشتوں پر، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں پر جب یقین ہوگا تو اس کے مطابق عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقین، جتنا یقین ہوگا تو جتنا پختہ یقین ہوگا اتنا ہی پختہ عمل ہوگا، اتنا ہی پختہ عمل۔ اور جتنا ہمیں پتہ ہے کوئی چیز ڈینجر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے کہ نہیں بچاتے؟ جتنا یقین ہے اتنا اس سے بچائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ کرنٹ ہے، کہربا، بجلی، ننگا تار، اس پتہ ہے کہ بہت ڈینجر ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اس لیے اس سے کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں، ٹرائی بھی نہیں کرتے۔ دیکھو کتنا خطرناک ہے، ٹرائی بھی نہیں کرتے، بتا دیا لوگوں نے بہت ڈینجر، خطرناک ہے، اس کے قریب نہیں جاتے، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے اس کو۔ کیوں؟ بہت ڈینجر ہے، خطرناک ہے، برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ یقین ہے، اسی لیے تو اس سے دور رکھتے ہیں نا۔ ایسے یقین ہمیں جہنم پہ ہے کہ نہیں ہے؟ جہنم ہے، جہنم کا وجود ہے، اور جو نافرمانی کرے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کفر کرے گا، اور ایسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر کسی نے معصیت کی، گناہ کیا، اور اس کے گناہ زیادہ ہوئے، نیکیوں سے زیادہ گناہ ہوئے، تو بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے۔ تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ جیسے دنیا کی ڈینجرس چیزوں سے ڈرتے ہیں، خطرناک چیزوں سے ڈرتے ہیں، ایسے جو ہمیشگی کی ڈینجر چیز خطرناک ہے، اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہم؟ تو ویسے اس سے زیادہ اس سے ڈرنا چاہیے جو ہمیشگی کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس ایمان کے مطابق انہوں نے نیک عمل کیا۔ اچھا دیکھیے، ایمان لائے، عمل کیا، اتنا کافی نہیں ہے۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ بھلی بات ہے، اچھی بات ہے، نیک عمل ہے، اس کو دوسروں کے لیے بتانا بھی ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ اپنا عمل کر کے اپنے لیے جنت کما لیے۔ جنت کمانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھلائی اپنے لیے سوچ رہے ہو، دوسرے کے لیے بھی سوچو۔ یہی مومن کی شان ہے۔ ایک مسلم سماج، مسلم معاشرے کی امن و شانتی کا ایک فارمولہ جو شریعت نے بتایا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اس کو ایمان سے جوڑ دیا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔
سوچیے یہ بہت شاندار فارمولہ ہے، اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو نہ کوئی کسی کو دھوکہ دے گا، نہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کرے گا، نہ کوئی کسی کی غیبت کرے گا، نہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہے گا۔ بھئی آپ کو یا ہم کو کوئی پسند ہے کہ کوئی ہماری پیچھے سے غیبت کرے؟ نہیں پسند ہے تو ہم بھی نہ کریں۔ ہمیں پسند ہے کہ کوئی ہماری چغل خوری کرے، ہمیں پسند ہے کہ کوئی ہم کو جو ہے گالی بکے۔ جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند نہیں وہ ہم دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ ایسے ہر کوئی کر لے تو کتنا خوبصورت سماج بن جائے، کتنا بہترین سماج ہو جائے، نہ اس میں کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی، نہ فساد، نہ کینہ، نہ کپٹ، نہ بغض، نہ عداوت، کتنا بہترین سماج بن جائے۔ تو جو خیر بھلائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھلائی ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ خیر ہے، اسے دوسروں کے لیے بھی بتاؤ۔ اور سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ سب سے اچھا خیر، بھلائی، اچھائی کیا ہے؟ توحید، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتلائیے، اللہ کے بارے میں جس نے ہمیں وجود بخشا، جو ہمارا خالق، مالک، رازق، جس کے احسان سے ہمارا یہ وجود ہے، جس کے احسان سے ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں لوگ۔ اللہ، اگر بہت سارے مسلمان اگر اللہ کا تعارف، چلیے اللہ کا تعارف 5 منٹ تک بیان کیجیے اللہ کے بارے میں، کیا کیا جانتے ہو 5 منٹ تک بیان کیجیے، 1 منٹ بھی نہیں بیان کر پاتے بہت سارے لوگ۔ ہمیں ہمارے رب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ سب سے بڑا علم اور سب سے زیادہ فضیلت والا جو علم ہے وہ اللہ کی معرفت کا علم ہے، اللہ کے بارے میں جانکاری، صحیح جانکاری۔ ہمارا جو مالک ہے، پوری کائنات کا جو خالق، مالک، رازق، رب ہے، مدبر ہے، اس کے بارے میں ہمیں جانکاری، علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کی توحید، اللہ کے بارے میں صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شرک اور کفر اور بدعات میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے اللہ پر ایمان، یہودی لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یہودی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا؟ رکھتے ہیں، لیکن کیا انہیں نجات ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ نصارہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کفار مکہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے کہ نہیں؟ رکھتے تھے۔ کیا انہیں نجات ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب، ان کا اللہ پر ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ پر ایمان تھا، لیکن ویسا ایمان نہیں تھا جیسا ایمان ہونا چاہیے، ویسا ایمان نہیں تھا جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ تو صرف کلمہ ایسے پڑھ لیا اللہ کے بارے میں، ہاں ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو یہ صرف کافی نہیں ہے، ویسا ایمان چاہیے جو ایمان نجات دلا سکے، اور ویسا ایمان ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کو ملے گا۔ یہود و نصارہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سابق نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، عیسائی لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا ان کا ایمان ناقص ادھورا ہے، کچھ کام کا نہیں ہے۔ ان کا ایمان انہیں جہنم سے نجات نہیں دلا سکتا۔ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستو، ایسے مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، بہت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بہت خیر کا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، غیر کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، اولیاء سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ کھلم کھلا شرک ہے، اور شرک اکبر ہے، یہ نجات نہیں دلانے والا۔ لہذا جو خیر بھلائی آپ کو معلوم ہے اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم پر اور آپ پر واجب ہے اس خیر اور بھلائی کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ جتنے اس کے اندر صلاحیت ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی اہلیت ہے، اتنی دعوت کا ایک گھر میں
کہا کرے، انہیں نماز کی تلقین کرے، انہیں نماز کی طرف بلائے، اس کے اوپر واجب ہے۔ جتنی اس کی حدود ہے، طاقت ہے، جہاں تک اس کی سلطنت ہے، ہر گھر میں گھر کے مالک کی سلطنت ہے، وہ گھر کا سلطان ہے، تو اتنی اس پر فرض عین ہے۔ اس کے باہر اس پر فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ جو اس کی طاقت سے باہر ہے یا جو اس کی طاقت سے باہر ہے وہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا اس کا وہ مکلف ہے، مسئول ہے، اتنا وہ واجب ہے، اتنا اس پر واجب ہے کہ وہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، توحید کی بات لوگوں کو سکھائے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں گے، جب توحید کی طرف دعوت دیں گے تو ان کو برا لگے گا۔ دیکھو، عام طور پر جب آپ کسی بھی آدمی کو کچھ نصیحت کرو، کچھ بتاؤ، تو عموماً لوگ قبول نہیں کرتے جلدی سے۔ کسی کو نصیحت کرو، پلٹ کر نصیحت کرے گا، ارے پہلے تو خود تو سدھر جا، ارے پہلے تو اپنے گھر والوں کو تو سدھار لے۔ ارے مطلب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میری برائی کیوں بیان کر رہا ہے، مجھے نصیحت کر کے میری برائی کیوں بیان کر رہا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بتا دیا، جزاک اللہ خیر، آپ نے میری رہنمائی کی۔ ایسے کم لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر انسان جو ہے جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا ہے۔ سب سے بڑی بھلائی کی جب آپ لوگوں کو بات کریں گے، خیر جو ہے حق کی جو بات ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے۔ حق کی بات کیا ہوتی ہے؟ کڑوی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ توحید ہے۔ لہذا توحید کی بات کرنا یہ سب سے کڑوی بات ہے۔ آپ کسی کو حسن اخلاق کی دعوت دیجئے، اتنا اس کو برا نہیں لگے گا، لیکن آپ جو ہے توحید کی دعوت دیجئے اس شخص کو جس کے پاس توحید کی کمی ہے، وہ شخص جس کے پاس شرک، بدعت اور کفریات ہیں، جب آپ اس کو توحید کی دعوت دیں گے وہ برا مان جائے گا، غصہ ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، گالی گفتار کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، مکے کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا؟ مکے کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سب سے معزز ترین، صادق اور امین کے لقب سے آپ کو جانا جاتا تھا۔ کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اپنے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا کرتے تھے۔ کوئی اختلاف تھا، کسی کو کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر چڑھ کر کے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، 40 سال کا تجربہ جن کے پاس تھا، 40 سال سے دیکھ رہے تھے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی لوگ آپ کو کذاب کہنے لگے، وہی لوگ آپ کو ساحر اور جادوگر اور نہ جانے کن کن القاب سے پکارنے لگے۔ آپ کے چچا ابو لہب، آپ کے چچا آپ کو کہنے لگے تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، ہلاکت و بربادی ہو آپ کے لیے، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اتنی عظیم ہستی جب توحید کی دعوت دیتی ہیں لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ حق کڑوا ہوتا ہے، اور کڑوی چیز کس کو پسند ہے؟ کڑوی چیز جو کڑواہٹ کا فائدہ جانتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے کڑوا گھونٹ پی جاتا ہے۔ جس کو پتہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے، پتہ ہے کہ یہ اس کو قبول کرنے میں گھر والے ناراض ہو جائیں گے، قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے، خاندان والے، محلے والے، بستی والے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اسے کڑوا لگتا ہے، برا لگتا ہے، لیکن حق بات ہے، قبول کر لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کڑوا لگتا ہے، پھر بعد میں اس کا مزہ اسے آتا ہے۔
یہی ایمان کا ذائقہ ہے. ایمان کا ذائقہ شروع میں کڑوا لگتا ہے، پھر جو ہے اس سے اگر کانٹا بھی چبھے اللہ کے راستے میں، اس کانٹا چبھنے میں بھی اس کو مزہ آتا ہے. اللہ کے راستے میں جو آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، ایمان کا ذائقہ جس نے چکھ لیا، اگر اللہ کے راستے میں اگر کانٹا بھی چبھے، کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، کانٹا تو کانٹا، اگر گردن بھی اس کے اللہ کے راہ میں کٹ جائے تو گردن کٹانے میں بھی اس کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گردن کٹانے میں بھی مزہ آتا ہے. کس کو؟ جو ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. حضرت عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن مطلب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا. اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. ایمان کا بھی مزہ ہوتا ہے، ایمان کا بھی مزہ ہوتا ہے. دیکھو جو کھانا پینا کھاتے ہیں پیتے ہیں نا، زبان سے اس کا مزہ آتا ہے، لیکن ایمان کا مزہ دل میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بخار ہو گیا ہے اور کھانا ٹیسٹی مزیدار کھانا ہے تو زبان سے مزہ نہیں آئے گا، بیمار ہے. ایسے ہی اگر کوئی دل کا بیمار ہے تو ایمان کا مزہ نہیں آئے گا. دل میں شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دل کے امراض کا اگر کوئی شکار ہے تو اسے ایمان کا مزہ نہیں آئے گا. اسے نماز پڑھنے میں لطف نہیں آئے گا، اسے روزہ رکھنے میں مزہ نہیں آئے گا. ایک روزے دار اللہ کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، مشقت جھیلتا ہے، اس کو بھوکے رہنے میں مزہ آتا ہے. اور جس نے ایمان کا مزہ نہیں چکھا، اس سے میں کیوں بھوکا مروں؟ کیا میرے پاس کھانے کی کمی ہے؟ روزہ نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے. تو جو ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اسے اللہ کی راہ میں اگر تکلیف بھی آئے تو اس تکلیف میں بھی اسے مزہ آتا ہے. اور مزہ آنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء سے کہے گا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ شہداء کے جنت میں سب چیز ہے، کیا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ پھر کہے گا، شہداء کہیں گے اللہ کچھ کمی ہے ہی نہیں، کسی چیز ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہے گا تو پھر کہے گا، شہید کہے گا، اللہ ہاں وہ مزہ چکھنا چاہتا ہوں جو تیرے راستے میں قربان ہو کر جو مزہ آیا تھا، جو تیرے راستے میں گردن کٹانے میں جو لطف مزہ آیا تھا، اے اللہ وہ مزہ پھر سے چکھنا چاہتا ہوں. شہید کی تمنا ہوگی. معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں جو ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف اسے تکلیف نہیں لگتی، تکلیفوں میں بھی اس کو مزہ آتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب آپ نیک عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، حق کی تلقین کریں گے، حق کی وصیت کریں گے، حق کی طرف دعوت دیں گے، تو سامنے والا غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، کبھی جھگڑا کرے گا، کبھی آپ کے خلاف سازشیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا صحابہ کرام کا کہ مکہ کے لوگوں نے ان کو طرح طرح سے ستایا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی. کیا گناہ کیا تھا آپ نے؟ اللہ کی طرف کی دعوت ہی تو دی تھی، ایک اللہ کی طرف بلایا تھا. لوگوں نے ستایا، کیسے کیسے نہیں ستایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی صفت ہے صبر کرنا. جب آپ دعوت دیں گے، حق کی طرف بلائیں گے لوگوں کو، تو مشقت پریشانی آئے گی، تب کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. صبر آسان ہے کیا؟ صبر کرنا، صبر کی فضیلت بیان کرنا تو آسان ہے، صبر کے بارے میں لوگوں کو کہہ دینا آسان ہے، لیکن صبر کرنا یہ آسان نہیں ہے. کوئی آدمی آپ کو مارے، کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے اور آپ صبر کر کے چپ چاپ رہیں، آسان ہے؟ کوئی آپ کو گالی دے رہے، کوئی آپ کو تماچا مارے، کوئی آپ توحید کی طرف، حق کی طرف بلا رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، اور کوئی آپ کے خلاف سازشیں کرے اور آپ صبر کرتے رہیں، آسان کام ہے؟ کوئی آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، حق کی بات بتا رہے ہیں، کوئی آپ کے ماں باپ کو گالی دے، آپ کے آبا اجداد کو برا بھلا کہے،
صبر کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل کام ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا، اسی لیے صبر کی فضیلت اللہ نے کیا رکھی ہے؟ صبر کا اجر و ثواب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر. صبر آخر میں جو ہے صبر کی 3 قسمیں بھی سمجھ لیجئے. صبر کی 3 قسمیں. ایک ہوتا ہے نیکی کرنے پر صبر کرنا، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں صبر کر کے دین کی بات سننے کے لیے. کچھ لوگوں سے صبر نہیں ہوا نکل گئے، کچھ لوگ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی ہو یا کوئی ضروری کام ہے چھوڑ کر کے دین کی بات اس سے بھی زیادہ ضروری ہے سیکھنا. یہ نیکی پر صبر کرنا ہے. اذان ہوئی، مؤذن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ادھر دکان پہ گراہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، امتحان ہے. مسجد کی طرف آئیں کہ دکان کو سنبھالیں، کون سا کام کریں؟ اب صبر کر کے آدمی اپنا وہ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے صبر کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے. صبر ہوگا تو نیکی کر پائے گا، نہیں تو نہیں کر پائے گا. روزہ ہے، بغیر صبر کے روزہ رکھ پائیں گے؟ نہیں. جتنی بھی عبادتیں ہیں، کوئی آدمی مالدار ہے، بہت اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، زکوٰۃ، بہت محنت سے پیسہ کمایا، اس میں لاکھوں روپے کی زکوٰۃ بن رہی ہے. اب سوچ یار یہ پیسہ میں نے محنت سے کمایا، غریبوں کو کیوں دوں؟ انہوں نے کچھ محنت کیا، کچھ نہیں کیا، ان کو کیوں دوں؟ تو صبر کر کے وہ اپنا پیسہ دے دیتا ہے. اسے پھر وہ صبر کرتے کرتے اس کو مزہ آتا ہے خرچ کرنے بھی اللہ کے راستے میں، لطف آتا ہے اس میں بھی. تو ایک نیکی پر صبر کرنا ہے اور ایک گناہوں سے صبر کرنا. نیکی کرنے پر صبر کرنا اور گناہوں سے صبر کرنا. گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے. کسی آدمی کا دل کر رہا ہے بیڑی سگریٹ پیوں، تمباکو کھاؤں، اس کا دل کر رہا ہے، بہت من کر رہا ہے اس کا، لیکن اللہ کا حکم آڑے آ جاتا ہے. اللہ نے ہر نشہ آور چیز سے منع فرمایا ہے، تو وہ صبر کرتا ہے. بہت دل کر رہا ہے گناہ کرنے کا، بہت من کر رہا ہے، تو وہ گناہ سے صبر کرتا ہے، اپنے من سے لڑتا ہے، اپنے آپے سے جہاد کرتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑتا ہے. جتنے بھی گناہ ہیں ہمارا من کرتا ہے تو ہم گناہ کرتے ہیں. گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا دل کہتا ہے تبھی تو گناہ کرتے ہیں. تو اپنے دل سے لڑنے کے لیے کیا ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے. گناہوں سے صبر کرنا. صبر کی 3 قسم ہے مصیبتوں پر صبر کرنا. اچانک کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی قریبی فوت ہو گیا، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا. تب کیا کرے بندہ؟ صبر. اس کا سب سے آسان حل صبر ہے. وہ یہ سوچ لے کہ گویا یہ نعمت مجھے ملی ہی نہیں تھی. جو چیز ہے نعمت، اس کا چلا جانا. نعمت آ کے جب جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو بندہ اس پر شکوہ شکایت کرے، واویلا کرے، نوحہ ماتم کرے، تو کیا وہ آ جائے گی واپس؟ چیخنے چلانے سے، گلا پیٹنے سے، گال پیٹنے سے کیا وہ مصیبت ٹل جائے گی؟ نہیں ٹلے گی، وہ ٹلنے والی نہیں ہے. لہذا اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. اللہ کے فیصلے اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی. یوں سوچ لو میرے پاس تھی ہی نہیں وہ. اس سے دل کو بھی اطمینان ہوگا، سکون ہوگا اور اجر و ثواب بھی ملے گا. یہ صبر کی 3 قسم ہے. کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن کرنے کو بہت مشکل ہے. جب مصیبت آتی ہے انسان کو تبھی پتہ چلتا ہے. اور صبر جو ہے مصیبت کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا، اسی کا نام صبر ہے. بعد میں تو دھیرے دھیرے انسان جو ہے ضبط و تحمل کر ہی لیتا ہے، لیکن جب مصیبت آئی ہے، جب تکلیف کی شروعات ہے، اس وقت اپنے آپ پر قابو کر لے، اپنے دل پر، اپنی زبان پر، اپنے اعضاء و جوارح پر قابو کر لے. اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے تسلیم ہے. مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رونا آتا ہے، رونا منع نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تکلیف ہے، مصیبت کی شدت ہے، یہ منع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، آنکھوں سے آنسو گئے. لیکن یہ کہ جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ پیروں کو، اپنی زبان کو، اپنی زبان سے شکوہ شکایت کرنے کو، ان سب پر کنٹرول کرنا چاہیے.
تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں صبر کی؟ 3 قسمیں ہیں. کون بتائے گا آخری لائن میں سے؟ صبر کی 3 قسمیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں، آخری لائن میں سے کوئی بتائے. جی ہاں، جی ہاں جی بیٹا. نیکی کے وقت، جی ہاں. گناہوں کے وقت صبر کرنا، جی. مصیبت، ویری گڈ. نیکی کے وقت یعنی نیکی پر صبر کرنا، گناہ کے وقت گناہوں سے صبر کرنا، اور مصیبت کے وقت جو ہے صبر کرنا. یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. اب ہم نے جو بات شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا ہے، کسی اور کی قسم نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے. کیا فرمایا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. زمانہ، ہماری عمر بھی زمانہ ہے. عصر کا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے، جو سب سے افضل وقت ہوتا ہے نمازوں کا، اور زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے، مطلق زمانہ، اوقات. یہ بھی اللہ اوقات کی قسم کھا رہا ہے. قسم کھا کے اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، سوائے اس انسان کے جس میں 4 صفات پائی گئی. پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان میں ایمان کے تمام ارکان داخل ہیں. دوسری صفت، ایمان کے مطابق جو ہے عمل بھی کرے، جو اس کا یقین اس میں دل میں رکھا ہے اس یقین کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے. اب یہ ایمان اور عمل کے بعد میں اس پر ضروری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی خیر کی دعوت دے. اس خیر، اس ایمان اور عمل صالح کی جو باتیں ہیں، ان باتوں کو دوسرے لوگوں کے لیے بھی بتائیں. کیسے بتائیں؟ پیار سے، محبت سے، رفق سے، نرمی سے. دیکھو ابھی سنا نے حق کڑوا ہوتا ہے. اب کڑوا حق اگر آپ کڑوے انداز میں پیش کریں گے تو ایک تو حق پہلے ہی سے کڑوا ہے، اس کو آپ کڑوے انداز میں، تیکھے انداز میں پیش کریں گے تو کون قبول کرے گا اس کو؟ پھر دیکھو حق کڑوا ہے، لہذا اس کو میٹھے انداز میں، میٹھے اسلوب میں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، لین سے، صبر سے پیش کیجئے. دیکھو کڑوی دوائی رہتی ہے، بچوں کو کڑوی دوا پلاتے ہیں، اس کے ساتھ شکر بھی رکھتے ہیں. دوا کھلائی فوراً شکر دے دی تاکہ دوا کو اندر لے لیں. بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے کڑوی دوا پی کر فوراً تھوڑا سا میٹھا کھا لیتے تاکہ منہ کا ذائقہ اچھا بنا رہے. تو حق کڑوا ہے کس کے لیے؟ جس کو پتہ نہیں ہے اس کے لیے کڑوا ہے. تو اب اس کو حق بات پہنچانی ہے، بتانی ہے، تو بہت محبت سے، پیار سے، شفقت سے، نرمی سے. وہ ہو سکتا ہے گالی دے، ہو سکتا ہے اس کا تیکھا انداز ہو، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے. اس کو پیار سے، میرے بھائی، میرے محبوب، میرے دوست، میرے یار، اس کو اچھے انداز میں جو ہے یہ باتیں بتانی، تب وہ سمجھے گا. تو یہ دوسروں کو بتانی ہے. پھر وہ بتاتے وقت میں اگر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ اپنا لہجہ بدل لے، وہ آپ کو گالی گفتار کرے، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور زندگی کے ہر لمحے میں جہاں جہاں صبر کی ضرورت ہو وہاں وہاں صبر کرنا ہے. یہ 4 صفت جس میں پائی گئی وہ انسان خسارے سے بچ گیا. جتنی صفت میں کمی ہوئی اتنا وہ خسارے میں جائے گا. ان صفات میں جتنی کمی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ خسارے میں چلا جائے گا. تو یہ 4 صفات جو میں نے ابھی بتائی ہیں، ان 4 صفات کو کون بتائے گا؟ 4 صفات جس کے اندر یہ 4 صفات ہوئی وہ خسارے میں نہیں ہے. جی ہاں. نمبر 1 ایمان، ویری گڈ. عمل صالح، جی. نمبر 3 جی ہاں دعوت، جی دعوت. نمبر 3 دعوت. نمبر 4 صبر کرنا. نمبر 1 علم. ایمان جس کو کہا، ایمان میں کیا ہے کہ علم ہے، مطلب جس چیز پر ہمارا علم ہوگا تبھی تو ایمان ہوگا. تو علم، عمل، دعوت اور صبر، یہ 4 چیزیں ہیں. ان کو کہتے ہیں قواعد اربع، 4 بنیادی قاعدے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو نازل نہیں کرتا، بس اسی صورت کو نازل کرتا، تو یہ ایک صورت ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہے.
اتنی عظیم اس سورت کی جو ہے فضیلت سورہ عصر، اتنا عظیم کہ انسان جو ہے تمام انسان خسارے میں ہے سوائے اس انسان کے جس میں 4 صفت پائی گئے، اور یہ 4 صفت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ حق والے کم ہی ہوتے ہیں ہر زمانے میں، انبیاء کرام کا زمانہ ہو یا بعد کے ادوار ہو، حق والوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ حق کو، صحیح بات کو کم لوگ قبول کرتے ہیں، برائی کو بہت لوگ قبول کرتے ہیں۔ یہی مجلس اگر یہاں پر ناچ گانے کی محفل ہوتی، یہاں قدم رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ خیر کی، نیکی کی، دعوت کی محفل ہے تو تعداد آپ دیکھ لیجئے۔ تو خیر بھلائی میں لوگ پیچھے رہتے ہیں اس کو قبول کرنے میں، اور برائی کو قبول کرنے کے لیے دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ برائی اپنے آپ پھیلتی جاتی ہے، جیسے وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں ویسے جو ہے برائیاں پھیلتی ہیں۔ چونکہ برائیوں کو پھیلانے والے ہم سے بھی زیادہ ہیں، شیاطینوں کا جو لشکر ہے جو محنت کر رہا ہے، اور پھر ہمارے اندر جو نفس ہے، نفس ہمارا جو برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے، برائیوں کو رخصاتا رہتا ہے، وہ نفس ہمارا یہ سب جو ہے برائیوں کو پھیلانے میں لگے ہیں۔ خیر کی دعوت دینے والے بہت کم لوگ ہیں۔ سوچے ہم لوگ کتنی خیر کی دعوت دیتے ہیں، بہت کم، بہت سوچتے، بہت ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے آج اچھائی کی طرف بلایا، نماز کی طرف بلایا، یا کسی بھلائی کی طرف بلایا، کسی برائی سے روکا۔ سوچے آج ہم نے دعوت کا کتنا کام کیا۔ ہم لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پیار محبت سے اپنے کسی دوست کو، اپنے محلے والے کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کے بچوں کو، ہم لوگ جو ہے بہت سارے ہم لوگ جو ہے بزرگ اور جوان جو ہے خود نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ ہر گھر میں 2-4 بچے ہوتے ہیں، اگر بچے بھی سب ساتھ میں مسجد میں نماز پڑھنے آئیں تو بڑوں سے زیادہ تعداد بچوں کی رہے گی، تو بچوں کو کیوں نہیں لاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اولاد کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، اس حال میں کہ وہ 7 سال کے ہوں۔ 7 سال کے ہوں، اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر لائیے، 10 سال تک وہ نماز پڑھنا سیکھ جائے گا۔ پھر اس کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں الگ سے، چونکہ ہم لوگ عام طور پر اپنی اولاد کو خود بگاڑ دیتے ہیں، خود ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ جب جوان ہو جاتے ہیں پہلے پیار محبت شفقت میں انہیں خیر کی تلقین نہیں کرتے، اور پھر جب بگڑ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یار ہم تو اولاد ہماری جو ہے قابو سے باہر ہے، ہم تو کہہ کے تھک گئے، ہم تو سمجھا کر تھک گئے، وغیرہ وغیرہ، پھر اولاد پر الزام ڈالتے ہیں۔ غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے بنیادی طور پر، الا ماشاء اللہ۔ تو لہذا یہ دعوت جو خیر کی دعوت ہے، بلانا، یہ سب سے جو ہمارے گھر میں جتنی ہمارے اوپر واجب ہے کم سے کم اتنا ہی کر لیں۔ اگر نفلی نہیں کر سکتے تو واجب جتنا ہے اتنا کر لیں۔ ہر کوئی اپنا اپنا واجب ادا کر لے گا تو معاشرے میں اپنے آپ دیکھیں گے خیر جو ہے غالب ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، ہم سب کے اندر کمی کوتاہی ہے، اپنی کمی کوتاہیوں کو ہم دیکھیں۔ ہم اپنے اندر اچھائیاں تو دیکھتے ہیں لیکن ہم اپنی کمی کوتاہیوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اگر کسی کے اندر برائی دکھے تو اس برائی کو سوچو کہ کہیں میرے اندر تو نہیں ہے، یا کوئی دوسرا مومن اگر ہمیں ہماری برائی بتا رہا ہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں اوصاف کا حامل بنائے تاکہ ہم ہلاکت سے، بربادی سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔